حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ورزقتون و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاتح السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ، اس شب میں جتنے بھی ہاتھ کریم کربلا کی بارگاہ میں بلند ہیں، تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ مل کر آمین کہیں۔ مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا جس عزادار نے جس رنگ میں اس عشرہ محرم الحرام میں نوکری کی ہے، مالک تمام کی نوکریاں قبول و منظور فرما۔ مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا دعا کر رہے ہیں، ہمیشہ امام بارگاہ القائم کے ساتھ بالعموم اور عشرہ محرم الحرام میں بالخصوص تعاون فرماتے ہیں سید عباس شاہ صاحب، جناب محترم قبلہ فجر نواب چیمہ صاحب، سید ذوالفقار شاہ صاحب، مظفر چیمہ صاحب، مبشر چیمہ صاحب، اور ان کے علاوہ بھی تمام جو عزادار تعاون فرماتے ہیں، مالک تمام کی محنت قبول و منظور فرما۔ مالک اس نوکری کا بہترین اجر عطا فرما۔ مالک فجر نواب چیمہ صاحب کے بیٹے کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ایک عزادار خالد کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، مالک اس عزادار کو بھی مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ایک اور صاحب ہیں وہاب ملک صاحب، بارسلونا میں وفات پا چکے ہیں، مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا انہیں بھی امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبیل کی نوکری، سبیل شہزادہ علی اصغر کی نوکری جناب خلیل عباس صاحب کر رہے ہیں، مالک ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر سہارا درود کریں، مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ مل کر اظہار توحید کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب والعجم، سرکار عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی، اور عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائیں اور مل کے نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، مل کر نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت۔ استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد، وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع، الحاکم بنص الجلی مظہر لجائے و مظہر
اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین نبی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم کتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صلوات دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ تمام کو اس نوکری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ خصوصاً میں دعا کر رہا ہوں آج وہ نوجوان بچے جو ہر روز یہ فرش اعزا بچھاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں، مالک صدقہ محمد اہل بیت محمد کا ان کو ان کے والدین کو اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ ذاکرین ذاکر ہورشاہ صاحب روز نوکری کر رہے ہیں، باقر شاہ صاحب نوکری کر رہے ہیں، جتنے بھی ذاکرین اس ممبر پاک پر آ کر سجدہ ذکر تلاوت کرتے رہے ہیں، مالک تمام کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مالک تمام کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ اجازت سے جی بات شروع کی جا سکے۔ آج مسلسل ہماری نامی گفتگو ہے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 54 کے ذیل میں معروضات ہم آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم کتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا آل ابراہیم سے حسد کرتی ہے۔ حسد اس سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی کمال ہوتا ہے، اور جیسا کمال اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے ایسا کمال کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ اچھا دیکھیے کہ آل ابراہیم کے شہزادے ہیں امام حسین، ایک کمال جو امام حسین کے پاس ہے، حضرت آدم سے لے کر امام حسن تک، توجہ ہے نا صاحبان آپ کی، ہر حجت یہ کہتی رہی آؤ ہمارا ساتھ دو ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا میرے ساتھ آؤ ہم تمہیں جنت دیں گے، نوح نے کہا کشتی میں شامل ہو جاؤ ہم جنت دیں گے، ابراہیم نے کہا مل جاؤ ہم جنت دیں گے، توجہ ہے نا صاحبان آپ کی، عیسیٰ موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ ملو ہم جنت دیں گے، حتیٰ کہ رسول خدا نے بھی کہا بدر میں آؤ احد میں آؤ ہمارے ساتھ ملو ہم جنت دیں گے۔ بھائی کائنات میں واحد ہے حسین جس نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا جاؤ ہم جنت دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کریم کربلا امام حسین نے ہم شکل پیغمبر بیٹے سرکار علی اکبر سے کہا کہ اکبر بیٹا چراغ بجھاؤ۔ اچھا امام حسین نے ایک جملہ کہا، امام حسین نے آج کی شب کا اگر میں نے جملہ پہنچا لیا تو میرے حصے کی نوکری مکمل ہے۔ شبیر امام نے کہا اچھا انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ ہے جنت۔ اچھا بات کوئی عام بندہ بشر نہیں کر رہا، جنت کا مالک کر رہا ہے۔ کوئی عام بندہ کہے نا کہ میں تمہیں جنت دیتا ہوں، بندہ سوچ سکتا ہے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، بھائی کہنے والا حسین ہے۔ امام حسین نے چراغ بجھا کے کہا کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو شبیر تمہیں جنت دیتا ہے۔
واپس چلے جاؤ، یہ دشمن صرف میرے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ واپس مدینہ چلے جاؤ۔ اچھا، اور اگر تمہیں یہ شرم آتی ہے کہ تم اہل آنے مدینہ کو جا کے کیا کہو گے کہ نواسہ رسول کو تنہا چھوڑ آئے؟ شبیر امام نے کہا میں محدرات عصمت آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ بھائی جو بندہ کتاب پڑھتا ہے، حسین نے فرمایا میں محدرات عصمت آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں کہ آپ کہنا کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیوں کو واپس لے کے مدینہ آئے ہیں۔ لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے مستحکم تھے، سارے کے سارے مضبوط تھے۔ بھائی جملہ پڑھوں کیوں مضبوط تھے فرش نشین، تھے فرش نشین، عرش اولا دیکھ لیا تھا، تھے فرش نشین، عرش اولا دیکھ لیا تھا۔ بھائی جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے سیدنا وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ملے اسے چھٹی ہے۔ وہ گئے کیوں نہیں چراغ بجھنے پر، جنت ملنے پر، پھر بھی انہوں نے حسین کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تھے فرش نشین، عرش اولا دیکھ لیا تھا، شبیر کے بندوں نے خدا دیکھ لیا۔ آپ کو سلام حسین صلوات پڑھ کے نا تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، بہت مومنین باہر کھلوتے ہیں، بار بار ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں ہے۔ بسم اللہ آگے آ جاؤ، بسم اللہ آگے آ جاؤ، بسم اللہ نیاز حسین آگے آ جاؤ، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بلندتر صلوات، بلندتر صلوات، بلندتر صلوات، بلندتر صلوات۔ میں بالکل وہاں سے شروع کروں گا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ سید نے حکم کیا ہے، امام حسین نے کہا میں جنت دے رہا ہوں۔ بھائی ساری دنیا آنے پہ جنت دیتی رہی ہے، حسین امام جانے پہ جنت دے رہے ہیں۔ اور تھے فرش نشین، بھائی یہ کیوں نہیں؟ سید نے حکم کیا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تھے فرش نشین، عرش اولا دیکھ لیا تھا، شبیر کے بندوں نے خدا دیکھ لیا۔ اچھا، اور آپ جی بنت مصطفیٰ کو سلامت رکھیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ امام حسین نے دیکھا کہ سرکار حبیب ابن مظاہر، چار مصرے اور پڑھ دوں کہ میدان کربلا ہے کیا، کہیں پہ حر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، کہیں پہ حر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، اور شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں۔
بھائی جملوں میں آپ نے غور نہیں کیا، لفظوں کی گہرائی نہیں آپ نے ماپی. کہیں پہ حر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، اور شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں، اور جنہوں نے چھوڑ دیے گر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. جنہوں نے چھوڑ دیے گر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. اور کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. کربلا اہل زبان لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، پھر بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے. کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، پھر بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے. اور سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے. مل کے بنت مصطفیٰ کو سلامت رکھیں. آپ جی ہیں بنت مصطفیٰ کو سلامت رکھیں. شہزادی آپ کی نوکریاں حاضریاں سائدہ ذکر مالکن قبول کریں. بھائی کوئی گیا نہیں، بلکہ یہاں تک میں نے روایت پڑھی کہ سرکار حبیب ابن مظاہر بھائی کمر حمیدہ ہو چکی ہے، ضعیفی ہے. اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ لکڑی کا ٹکڑا حبیب نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا. ہائے ہائے کہ کہیں حسین مجھے ضعیف سمجھ کے چھوڑ نہ دے. امام حسین نے اس وقت اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہا اللہ ایسے ساتھی نہ تو نے میرے نانا کو عطا کیے ہیں، ایسے ساتھی نہ تو نے میرے بابا علی کو عطا کیے ہیں، جیسے ساتھی اللہ تو نے مجھے عطا کیے. کیونکہ آج کی شب جو ہے کوئی عام شب نہیں ہے. اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گا. بنت مصطفیٰ آپ کا ماتم قبول کرے. میں کہہ رہا ہوں اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے دن نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. عزادارو جو آج شب ہے اسے شب عاشور کہتے ہیں، اور اس شب کو شام شہیدہ بھی کہتے ہیں، اور جو کل شب آئے گی اسے شام غریبہ کہتے ہیں. جو آج کی شب ہے بڑی مشکل، لیکن جو ماں ہے اس کے پاس بیٹا موجود ہے، جو بیوی ہے اس کے سر پہ شوہر موجود ہے، جو بہن ہے اس کے پاس بھائی موجود ہے. پھر کل کا دن آئے گا بیٹے مارے جائیں گے. سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. عزادارو یہ آخری شب ہے جو بہن اور بھائی نے اکٹھے گزاری ہے. شاید میں تمہیں سمجھا نہیں سکا، میں کہہ رہا ہوں یہ آخری شب ہے جو بہن اور بھائی نے اکٹھے گزاری ہے. پھر کل کا دن طلوع ہوگا، بھائی 13 ضربیں کھا کر نوک نیزہ پہ بلند ہو جائے گا، بہن کڑیاں پہن کے شام چلی جائے. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. یار میں نے منت نہیں کی 10 دن آپ کی، آج میں سید ہوں، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کوئی نوجوان ایسا نہ ہو جس کے پاس ہاتھ ہوں اور وہ ماتم نہ کرے. پاک بی بی آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. شہزادی آپ کا ماتم قبول کرے. عزادارو کیونکہ آج ایک جوان کا جنازہ برآمد ہوگا، اور منع کیا ہے اس شہزادے کی ماں نے کہ اس شہزادے کی شہادت زیادہ نہ پڑی جائے. خدا کی قسم میں صرف شب عاشور شہزادے کی شہادت پڑھتا ہوں،
اس کے علاوہ میں شہزادے کی شہادت نہیں پڑھتا. کیوں منع کیا گیا ہے؟ آغا مہدی لکھنوی کہتے ہیں کیونکہ جہاں بھی شہزادے کی شہادت پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شہزادے کی دونوں مائیں آتی ہیں، ایک اس کی اپنی ماں اور ایک پالنے والی ماں. اگر مومن ماتم نہ کرے، گریہ نہ کرے، تو زینب لیلا سے کہتی ہے لیلا اٹھ. انہیں پتہ جو نہیں تھا کہ میرا اکبر خوبصورت کتنا تھا. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. خدا کی قسم یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے. اس طرح آپ نے گریہ کیا ہے. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. پاپی بھی آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. ہر آنکھ رو رہی ہے بھیا، بیان کر کر کے رو. آج علی کی بیٹیوں کی آخری رات ہے. کل کے بعد کل جو شام آئے گی پردے لٹ جائیں گے. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے. سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزانو، مدینے کا شہر تھا. رسول خدا مسجد میں تھے. یہ اچانک ایک شور اٹھا. رسول خدا نے اپنے صحابہ سے پوچھا جاؤ پتہ کرو یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں. رسول کے جانثار ساتھی مسجد کی گلی میں گئے اور آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول کوئی اونٹ کا معاملہ ہے. خدا کی قسم آج سے چند سال پہلے اسی شب میں یہ روایت میں نے پڑھی تھی. اتنا مومنین نے گریہ کیا تھا مجھے شہادت پڑھنا نہیں پڑی تھی. اب اللہ جانے بارسلونا ہے، میرے سامنے شریف عزادار بیٹھے ہیں، کس رنگ میں آپ مصائب سنتے ہیں. رسول خدا سے صحابہ نے کہا کہ اونٹ کا معاملہ ہے. ایک بندہ کہہ رہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہہ رہے اونٹ میرا ہے. رسول نے ان دونوں کو مسجد میں بلایا اور رسول خدا نے ان سے پوچھا اونٹ کس کا ہے. ان میں سے ایک آگے بڑا کہنے لگا اللہ کے رسول اونٹ میرا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ اونٹ میرا ہے. ان میں سے ایک اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ نبیوں کے سلطان کے قدموں پہ لگائے اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہوں، میں آپ کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، آپ کے بھائی علی کی ولایت پہ بھی یقین رکھتا ہوں. اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. اور اگر انہیں یقین نہیں آ رہا نا آپ اونٹ کو نہر کریں. جب اس کا دل نکالا جائے گا اگر یہ اونٹ میرا ہوا تو اس کے دل پہ ایک کالے رنگ کا دبا ہوگا. اگر اس کے دل پہ کالے رنگ کا دبا ہوا تو اونٹ میرا ہے. اگر دبا نہ ہوا تو میں اونٹ کی قیمت بھی دوں گا اور ان سب سے معافی بھی مانگوں گا. رسول نے حکم دیا، اونٹ کو نہر کیا گیا. عزیزانو، جب اونٹ کو نہر کیا گیا اس کا دل نکالا گیا. اس کے دل پہ ایک کالے رنگ کا دبا تھا. بھائی دل پہ کالے رنگ کا دبا دیکھ کے ہر چیز جاننے والے محمد نے پوچھا اے بندہ خدا تجھے کیسے پتا تھا کہ اس کے دل پہ کالے رنگ کا دبا ہوگا؟ اس نے تڑپ کے کہا اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہلیت میں اس اونٹ کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا تھا. اس اونٹ کے سامنے میں نے اس کے بیٹے کو ذبح کیا تھا اور یہ اتنا تڑپا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے دل پہ کالے رنگ کا دبا ضرور ہوگا. اللہ رسول نے سلیمان سے کہا حسین کو مسجد میں لے کے آؤ. اللہ سلیمان حسین کو مسجد لے کے آئے. اللہ رسول کبھی حسین کا چہرہ چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے، کبھی سینہ چومتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ تو اونٹ کا ہے، آپ حسین کو کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول نے ماتم کر کے کہا اس اونٹ کے سامنے اس کا ایک بیٹا مارا گیا، اس کے سینے پہ کالے رنگ کا دبا آ گیا. میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں، کبھی حسین کے سامنے اکبر مارا جائے گا، کبھی اصغر مارا جائے گا. سید آپ کا ماتم قبول کرے. بھائی ہاتھ ماتم کے لیے شرما کے ماتم نہ کرو. علی کی بیٹیوں کی آخری رات ہے، آج شرما کے کوئی ماتم نہ کرے. سید آپ کا ماتم قبول کرے. اللہ دارو بڑی محبت تھی حسین کو علی اکبر کے ساتھ. بھائی میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا.
بھائی رلانا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں. ہر ادادار پرسے کے لیے تیار بیٹھا ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑی محبت تھی حسین امام کو علی اکبر کے ساتھ. اداداروں سیدہ مسافرہ شام روایت کرتی ہیں کہ جب کبھی سفر میں ہمارا خیمہ لگتا تھا حسین رات کو اٹھ اٹھ کے اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے. جب رسول خدا دنیا سے گئے ہیں نا، دو ہستیاں بڑی ملول تھی. سوال کرو کون کون سی؟ ادادارو ایک حسین اور ایک رسول خدا کی سواری. ادادارو رسول خدا کی سواری بار بار گریا کرتی تھی اور حسین کو یہ لگا کہ شاید کہیں یہ سواری مر نہ جائے. ادادارو حسین نانا کی قبر پہ گئے اور جا کے دعا مانگ رہے ہیں، نانا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں. ادادارو قبر رسول سے آواز آئی، حسین پریشان نہ ہو، میری سواری کو بھی بتا دے اور تو بھی جان لے کہ میں چند سالوں کے بعد علی اکبر کی شکل میں دوبارہ آؤں گا. ادادارو جب سرکار علی اکبر دنیا میں آئے ہیں نا، یا تو تیری مشکل دعا ہے سیدہ قبول فرمائے. ایک مومن نے بھی مجھے کاغذات کے لیے کہا، مالک ان دعا قبول منظور فرما، میرا بھائی فرزان بیمار ہے، مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا سیدزادے کو صحت اور تندرستی مالک عطا فرمائے. ادادارو جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آئے ہیں نا تو مولا حسین نے اتنا بانٹا اتنا بانٹا اتنا بانٹا. 3 دن تک حسین سخاوت کرتے رہے. کوئی عرشی مبارکباد دینے آتا تھا حسین اسے بھی عطا کرتے تھے، کوئی فرشی مبارکباد دینے آتا تھا حسین اسے بھی عطا کرتے تھے. ادادارو ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کروں، لیکن حسین جانتے تھے کہ اکبر کی شادی. ادادارو اتنا بانٹا حسین نے، اتنا بانٹا حسین نے. 3 دن تک حسین بانٹتے رہے. ادادارو 3 دن کے بعد شریکت الحسین بہن مبارکباد دینے آئی. میری شہزادی نے کہا، حسین میں نے سنا ہے کہ تو نے سخاوت کی ہے، تو نے عرشیوں کو بھی عطا کیا ہے، تو نے فرشیوں کو بھی عطا کیا ہے. حسین نے کہا ہاں میرے گھر آیا جو میرے نانے کی شکل والا بیٹا ہے. ادادارو شہزادی نے کہا اگر میں کچھ مانگوں تو عطا کرے گا؟ جتنے ماتمی میرے سامنے بیٹھے بہار سینے پہ مارنا، اگر میں کچھ مانگوں تو عطا کرے گا؟ ادادارو حسین امام نے مطمئن ہو کے کہا مانگ نہ تو میری بہن. ادادارو شہزادی نے کہا اگر حسین مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے اکبر عطا کر دے، مجھے اکبر عطا کر دے. اور ادادارو امام حسین نے اکبر کو رکھا زینب کے ہاتھوں پر اور کہا زینب یاد رکھنا میں 3 دن کی زندگی میں اکبر تجھے دے رہا ہوں، دوں گا زیادہ دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے واپس لوں گا. ادادارو میری شہزادی نے رو کے فرمایا ہوں میں بھی عالمہ غیر معلمہ، تو دے رہا ہے اکبر 3 دن کا، میں تجھے 18 سال کا رسول واپس کروں گی، لیکن تنہا اکبر واپس نہیں کروں گی، ساتھ صدقے میں اون بھی دوں گی، محمد بھی. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. ادادارو وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. ادادارو یہی شب آ گئی جس میں ہم سب بیٹھے ہیں. کبھی یہ دن نہ آتا علی کی بیٹیوں کے ماں نہ اجڑتے. ادادارو اذان علی اکبر سے صبح کا آغاز ہوا کیونکہ علی اکبر کی ایک بہن مدینے میں تھی. ادادارو حسین امام نے کہا اکبر بیٹا اذان دے، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ تیری اذان سنیں. ادادارو علی اکبر نے کہا بابا کون چاہتا ہے؟ حسین نے فرمایا میری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ تیری اذان سنیں. ادادارو اکبر نے رو کے کہا بابا بہنیں ہر کسی کو پیاری ہوتی ہیں، تیری بہنیں تو خیموں میں اذان سنیں گی، اور بابا میری بہن مدینے میں رہ گئی.
علی اکبر معجزے کے ساتھ تیری اذان کی آواز تیری بہن مدینے میں سنے گی. عزادارو امام حسین نے کہا اکبر آ میں تجھے صغرا دکھاؤں. عزادارو اب امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں بلند کی. جتنے میرے سامنے اب ماتمی بیٹھے ہیں ہاتھ سینے پہ مارنا, ہاتھ سر پہ مارنا, یا حسین کہنا. عزادارو جب حسین نے اپنی دونوں انگلیاں بلند کی, عزادارو اکبر نے درمیان میں دیکھا تو وہی مقام جہاں 28 رجب علی اکبر نے قدموں کے نشان لگائے تھے, ان قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے صغرا رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا, 7ویں گزر گئی, 8ویں گزر گئی. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. عزادارو سب سے مشکل شہادت ہے حضرت علی اکبر کی. عزادارو بار بار اجازت مانگتے ہیں اکبر. حسین سے جب بار بار اجازت مانگتے ہیں نا اکبر, حسین امام نے رو کے کہا اکبر کاش تو باپ ہوتا اور تیرا کوئی تیرا جیسا 18 سال کا بیٹا ہوتا تو میں دیکھتا وہ تجھ سے موت کی اجازت کیسے مانگتا ہے. عزادارو امام حسین نے کہا اکبر مجھ سے اجازت سے پہلے جا اپنی ماں سے اجازت لے کے آ. عزادارو اکبر نے کہا بابا میں ماں سے اجازت لے چکا ہوں. حسین نے فرمایا میں زینب کی بات نہیں کر رہا, میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس نے 18 سال تجھے بیٹا نہیں کہا. عزادارو اکبر نے کہا ہاں میں اماں لیلا سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں. عزادارو امام حسین نے کہا تجھے کون لے گیا لیلا کے خیمے میں؟ عزادارو اکبر نے رو کے فرمایا چچا عباس. بابا یہ جو رات گزری ہے جس میں ہم خیموں کا پہرا دے رہے تھے, چچا عباس میرے قریب آیا اور رو کے کہنے لگا اکبر میں نے تجھ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اکبر میں تیرا چچا بھی ہوں, میں تیرا استاد بھی ہوں, لیکن آج میں چاہتا ہوں تو میرے سامنے محمد بن کے بیٹھے, میں چچا بن کے نہیں, میں تیرا غلام بن کے زمین پہ بیٹھتا ہوں, تو حسین کا بیٹا ہے. اکبر نے کہا بابا میں کرسی پہ بیٹھ گیا, میرا چچا زمین پہ بیٹھ گیا, اور چچا نے رو کے کہا اکبر میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج پہلی دفعہ مانگ رہا ہوں, ایک دفعہ اپنی ماں لیلا کے خیمے میں جا, اور 18 سال سے تیرا انتظار کر رہی ہے. عزادارو امام حسین نے سرکار عباس کو دعا دی اور کہا اکبر بیٹا اب تیاری کر, لیکن تیاری ایسے نہیں کرنی, جا اپنی ماں زینب کے خیمے میں. عزادارو اب حسین نے اکبر کو ساتھ لیا اور جناب سیدہ زینب کے خیمے میں آئے. عزادارو وہی رسول کا لباس زینب نے صندوق سے نکالا اور اکبر کو رسول اللہ کا لباس دیا. عزادارو وہی امامہ جو رسول کے سر پہ سجدہ تھا. عزادارو امامہ اب حسین جو ہے وہ اکبر کے سر پہ امامہ باندھنے لگے ہیں. عزادارو حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھا, حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی. عزادارو جب آخری لڑی رہ گئی وہ حسین نے ایسے الٹائی جیسے تحت الحنک الٹاتے ہیں, اور حسین نے روک کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یا آدمی کو پکڑ دو بھائی, میں کل بھی جلدی چھوڑ گیا, آج مجھے پڑھنے دینا. سال میں ایک دفعہ یہ شہادت پڑھی جاتی ہے, میں انتظامیہ سے ہاتھ جوڑوں گا, آج مجھے پڑھنے دینا. سال میں ایک دفعہ پھر شب عاشور یہ شہادت پڑھی جائے گی. عزادارو سر پہ امامہ آ گیا, ابا وہی تھی جو معراج والی تھی. عزادارو اکبر کے تن پہ محمد کی ابا آ گئی, محمد کی نالین آ گئی. عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا جب اکبر میدان جا رہے ہیں, حسین نے کہا اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن رسول اللہ. اے اشقیاء دیکھ لو, جسے میں میدان میں بھیج رہا ہوں وہ خلق میں بھی محمد ہے, وہ خلق میں بھی محمد ہے, وہ منطق میں بھی محمد ہے. عزادارو سب سے مشکل تیاری ہے حضرت علی اکبر کی. عزادارو اکبر ودا کرنے آئے خیموں سے,
عزیزانو شہزادہ علی اکبر زین عقاب پہ بیٹھے ہیں اور اپنی ماں شہزادی زینب کے خیمے میں آئے ہیں عزیزانو ودا کرنے کے لیے۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی اکبر مجھے داڑھی چما دے، عزیزانو اکبر رکاب سے پاؤں نکال کے داڑھی چماتے تھے۔ کوئی بی بی کہتی تھی اکبر مجھے سینہ چما دے، عزیزانو کوئی بی بی کہتی تھی مجھے ہاتھ چما دے۔ اب ماتمی میرے جتنے سامنے بیٹھے ہیں، عزیزانو ایک 4 سال کی بیٹی تھی، وہ کہہ رہی تھی اکبر اپنے پاؤں رکاب سے اتار، میں تیرے پاؤں کا بوسہ لے لوں، کیونکہ مجھے سہرا نے کہا تھا جب اکبر صحرا باندھے اکبر کا بوسہ لینا۔ سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ اللہ آپ تو ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم آپ کو رلانے کے لیے غلط پڑھوں، سیدہ بطول میری شفاعت نہ کرے، آپ تو ہاتھوں کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مجلسی نے لکھا علی اکبر کی تیاری پر سید زادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے۔ کوئی بھی کہتی تھی واہ محمد، کوئی کہتی تھی واہ علی، کوئی بھی کہتی تھی برباد مدینہ۔ سیدہ آپ کے ماتم قبول۔ پاک سیدہ اڑتی والوں میں کرم فرما۔ اللہ پتھروں سے سید زادیوں نے ماتم کیا، اللہ جب ماتم کیا ہے نا سید زادیوں نے، حسین نے کہا اکبر خیام سے نکل، میں نہیں چاہتا کوئی میری بہن مر جائے۔ اللہ علی اکبر میدان کے لیے نکلے ہیں نا، مجلسی نے لکھا کہ 36 دفعہ، سب سے زیادہ اگر کسی شہید کو اکبر کے علاوہ حسین نے واپس بلایا ہے نا وہ ہے 3 دفعہ۔ بابا سعید شاہ جی آپ کے دل کے اندر جو موجود ولایت ہے، مجھے اس کی قسم، مجلسی نے لکھا ہے کہ حسین نے علی اکبر کو 36 دفعہ بھیجا اور 36 دفعہ بلایا، 36 دفعہ بھیجا اور 36 دفعہ بلایا۔ اللہ اکبر نے روکا بابا کیا میرے مقدر میں شہادت نہیں؟ اللہ جب کہا میرے مقدر میں شہادت نہیں، حسین نے روکے فرمایا نہیں شہادت تو اصغر کے مقدر میں بھی ہے۔ اکبر نے روکا بابا کیا یہ یزیدی فوجی جو ہے ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیونکہ اصغر تو معلوم آپ کی جولی میں ہے۔ اللہ حسین نے روکے فرمایا بیٹا میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن جب میں تیرا گھر میں کھا کے سو جاؤں گا یہ کمینے گھوڑوں میں سوار ہو گئے۔ سیدہ یہ گھوڑوں میں سوار ہو کر تیری ماں کے خیمے میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر کہتے بابا اب امام بن کے وعدہ کر، تو مجھے بھیجے گا تو بلائے گا نہیں۔ اللہ حسین نے کہا تو وعدہ ہو گیا۔ اللہ اب اکبر کا گھوڑا خیام سے نکلنے لگا، شبیر امام کا امامہ گلے میں آ گیا، حسین نے اپنے امامے کو کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ اللہ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین نے تیز چلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا، اللہ اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، غریب زہرا پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، اللہ غریب زہرا پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اللہ اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا، حسین منہ کے بعد زمین پہ گرے۔ اللہ حسین کا گرنا تھا، عباس نے کہا اکبر پیچھے دے، پاک بی بی ذرا ماتم قبول کرے، اکبر پیچھے دے، میرا غریب بھائی کبھی زمین پہ گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے، اور میرا غریب بھائی کبھی زمین پہ گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے۔ عزیزانو شہزادہ علی اکبر میدان میں آئے، اتنا بڑا حملہ کیا ہے نا اکبر نے، کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو میں تمہیں اکبر کی جنگ سناؤں گا۔ اتنا بڑا حملہ کیا اور اکبر کہتے ہیں اگر موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ عزیزانو اکبر رجز پڑھ کے شامیوں کو فنار کر رہے تھے۔ عزیزانو 300 تک روایت ہے
کہ اکبر نے 300 لعینوں کو مارا۔ عزادارو بار بار پلٹ کے آتے تھے حسین کے پاس، کیونکہ ٹیلے پہ مولا حسین اور سرکار عباس جنگ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اکبر نے شامیوں کو فنار کیا، واپس آئے حسین کے پاس اور آ کے کہنے لگے بابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا، بابا مجھے پیاس کھا گئی ہے، بابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا۔ روایتوں میں ہے، 2 روایتیں ہیں، یا کریم کربلا نے اپنی زبان شہزادے کے منہ پہ رکھی، یا سیدنا دوسری روایت ہے حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کر شہزادے کے منہ میں رکھی۔ عزادارو خدا لعنت کرے منقذ بن مرہ پر اور حسین بن نمیر پر، خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ عمر ابن سعد نے کہا اگر ایک ایک کر کے لڑتا رہا تو یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ تو میری ساری فوج مار دے گا۔ ہم کوئی چالاکی کے ساتھ علی اکبر پہ حملہ کرتے ہیں، خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ اس نے کہا اکبر جب خیمے سے میدان جائے گا نا، حملہ کر کے واپس پلٹے گا تو وہاں پہ ایک جھاڑی تھی، اس نے کہا اکبر جب جھاڑی کے قریب آئے گا تو ہم اکبر سے کہیں گے اکبر تو بڑی جنگ لڑ رہا ہے، تیری پھپھی کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے، اور تو فوراً برچھی اٹھانا اور اکبر کے سینے میں مارنا۔ اللہ ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماتمی برچھی برداشت نہیں کرتے۔ آج شب عاشور ہے، ہاتھ پیارے نہ کرنا، سر پیارے نہ کرنا، سینہ پیارے نہ کرنا۔ اللہ اکبر پلٹے، اللہ اکبر کا پلٹنا تھا، خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ اس کمینے نے کہا اکبر تو بڑی جنگ لڑ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، خدا لعنت کرے حسین بن نمیر پر۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ برچھی اٹھا کر جگر میں مارے۔ اللہ برچھی کا سینے پہ لگنا تھا، علی اکبر نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ اللہ صرف برچھی ماری، اللہ برچھی نہیں ماری، ان کمینوں نے 9 لاکھ میں مل کے حملہ کیا۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے حسین کے یوسف کو تیر مارا۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ کوئی مشکل دعا ہے تو آج مانگ لینا۔ علی بادشاہ کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ بیٹھ کے بیٹے ادا کرتی ہیں۔ اللہ برچھی سینے میں لگ گئی، اکبر زینے عقاب سے زمین پہ آئے۔ میں نہیں پڑھتا کیسے آئے، اللہ میں نہیں پڑھتا کہ حسین نے خیمہ کیسے چھوڑا۔ اگر ماتمی سمجھ سکے میرا اشارہ تو خدا کی قسم کل سے پورا دن روئیں گے، ماتم کریں گے۔ میں بتاؤں کیسے آئے؟ بھائی فارسی مقتل نگار کہتے ہیں پدر بلاش پسر زانو بزانو رسید، جیسے ننھا بچہ زمین پہ چلتا ہے۔ حسین رو رو کے کہتے تھے او میرے نانے کی شکل۔ ایک سانس لے لیں، ایک سانس لے لیں۔ عزادارو اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، حسین امام نے خیمہ چھوڑا ہے، عزادارو خیمہ چھوڑا ہے حسین نے۔ بھائی میرے سامنے میرے علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، انکل صدر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، لوگ اسے تسلی دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو چچا پریشان نہ ہو، آج سے میں بھی تیرا بیٹا ہوں۔ کوئی کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ کوئی پانی پلاتا ہے۔ عزادارو تاریخ درد کا پہلا غریب ہے حسین۔ حسین کا محمد کی شکل والا بیٹا مارا گیا، حسین مقتل میں آئے۔ عزادارو یہ شامیوں نے کیا کیا، ان کمینوں نے 5-5 10-10 کی ٹولیاں بنا لی۔ حسین آ کہتے اینا اینا علی اکبر، یہ کمینے تالیاں بجا کے کہتے تھے علی اکبر ادھر ہے۔ حسین ادھر جاتے تو تالیاں بجا کے کہتے ہم نے مذاق کیا ہے، علی اکبر ادھر ہے۔ حسین کبھی ادھر جاتے کبھی
اکبر بیٹا عزادارو، علی اکبر نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کیا. عزادارو حسین امام نے رو کے کہا اکبر کیا تو نے بھی حسین کو غریب سمجھ لیا ہے؟ اکبر کیا تو نے بھی حسین کو غریب سمجھ لیا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتا تھا، اکبر آج ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کر رہا ہے. اکبر نے روکا بابا میرے سینے میں ایک ظلم کا طوفان ہے. حسین نے کہا اکبر تیرے سینے پہ کیا ہے؟ علی اکبر نے روکا بابا برچھی. بیٹا برچھی کس نے ماری؟ اکبر نے رو کے کہا حسین بن نمیر نے ماری. بیٹا برچھی ماری نکالی نہیں. اکبر نے رو کے کہا بابا برچھی مار کے ہنستے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. اب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالے گا، ہم دیکھیں گے کہ حسین کتنا صابر ہے. حسین نے کہا اکبر دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ حسین کتنا صابر ہے، میں آج دنیا کو دکھاؤں میں کتنا صابر ہوں. اکبر نے کہا بابا برچھی اکیلے نہ نکال، بابا برچھی اکیلے نہ نکال. اب ماتمیوں ماتم کرنا، برچھی اکیلے نہ نکال. بابا دادا ابراہیم بھی بلا، دادی حاجرہ بھی بلا، نانا محمد بھی بلا، ماں زہرا بھی بلا اور میرے سینے سے برچھی نکال. اب حسین نے علی اکبر کو زمین پہ لٹایا اور حسین نے کہا اکبر میں تیرے سینے سے برچھی نکالوں گا. حسین نے کوشش بڑی کی، برچھی نکلے. اکبر نے روکا بابا یہ جو برچھی ماری ہے نا اس کے اگلے کونے آگے سے مڑے ہوئے ہیں، اس کے اگلے کونے آگے سے مڑے ہوئے ہیں. یہ آسانی سے برچھی میرے جگر سے نہیں نکلے گی. حسین نے کہا دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ حسین کتنا صابر ہے. اب ماتمیوں حسین نے اپنے دونوں زانو زمین پہ لگائے. حسین نے علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا. نعت علی پڑھ کر شبیر امام نے برچھی نکالی. برچھی اکیلے